بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس میں کسی قسم کی تقریبات جو انسانی زندگی کی خوشیوں سے متعلق ہوں انہیں کینسل کر دیا جاتا تھا اور اس کو آسمانوں سے آفتیں بلائیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن افسوس یہ عقیدہ جو جاہلیت کے زمانے کا تھا یہ نسل در نسل ہم تک منتقل ہو گیا اور آج بھی لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ لا عدوى ولا سفر ولا ہم۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں، لا عدوى کوئی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگ سکتی اپنے طور پر، ولا سفر سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا ہم اور مخصوص پرندے کے اڑنے سے جو بدشگونی لی جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے سفر ہوں یا سفر کے علاوہ دیگر مہینے ہوں یا دیگر دن ہوں ایام ہوں، کسی بھی مہینے یا دن میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان کسی مہینے میں کسی قسم کے توہمات، تصورات، تخیلات کا شکار نہ ہو۔ دوسری بات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتی ہے کہ جن لوگوں نے سفر کی نحوست کے عقیدے کو پروموٹ کیا اور مسلمانوں کے اندر اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے انہوں نے ایک حدیث کا سہارا لیا، ایک بات کا سہارا لیا اور اس کو حدیث کا نام دیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دی میں اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دوں گا۔ یہ حدیث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوکانی اور بہت سے دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس کے متعلق یہ کہا لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ بالفرض اگر اس حدیث کو ہم ٹھیک بھی مان لیتے ہیں، ویسے حقیقتاً یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض و تقدیر اس کو ہم ٹھیک بھی مان لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ سفر کے بعد ربیع الاول میں آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس اشتیاق میں، اللہ کے پاس جانے کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو اس سے سفر کی نحوست نہیں بلکہ اس سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ سے ملاقات کے اشتیاق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک مضبوط فاؤنڈیشن، مضبوط اساس، ایک مضبوط عقیدے پر قائم ہے۔ تخیلات، تصورات، توہمات اور رسم و رواج کے پیچھے اسلام کے عقیدوں کو لے کر جانے والا اگر اپنے آپ کو ان عقائد رکھنے کے باوجود مومن مسلمان سمجھے گا تو وہ ایک کمزور درجے کا مومن مسلمان ہوگا۔ اس لیے اسلام کے مضبوط عقیدے پر قائم رہیں۔ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ دیگر خوشی اور تقریبات بھی آپ جو ہے انجام دے سکتے ہیں۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، آپ کے عمل سے ہر چیز کا اور ہر نحوست کا تعلق ہے۔